اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نظم کی تعریف اور اقسام۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نظم سے مراد ایسی صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ نظم میں موضوع اور حیت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظمیں مثنوی اور غزل کے انداز میں لکھی گئی ہیں۔ جدید دور میں نظم ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے آج کئی حالتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جس کی 5 بنیادی قسمیں ہیں۔ نظم کی اقسام۔ حیت کی بنیاد پر اردو نظم کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں: پابند نظم، طویل نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، نثری نظم۔ پابند نظم غزل کی طرح بحر و قافیہ کی پابند ہوتی ہے۔ ابتدائی دور میں زیادہ تر پابند نظمیں ہی لکھی گئیں۔ چک بست، اقبال، نظیر اور جوش نے پابند نظمیں کہیں۔ اقبال: مکڑی اور مکھی، پرندہ اور جگنو، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، لا الہ الا اللہ۔ الطاف حسین حالی: مٹی کا دیا، مناجات بیوہ۔ نذیر اکبر آبادی: آدمی نامہ، روٹیاں۔ طویل نظم۔ قصیدہ، مرثیہ یا مثنوی طویل نظم کی مثالیں ہیں۔ مثنوی قصیدے اور مرثیہ کی بنسبت طویل ہوتی ہے اور بیک وقت ایک ہی مثنوی میں کئی ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر چونکہ مرکزی کہانی ایک ہوتی ہے اس لیے مثنوی مختصر کہانیوں کا مجموعہ نہ ہو کر ایک طویل نظم ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ طویل نظم صرف مثنوی، مرثیہ یا قصیدہ ہی ہو۔ اردو نظم میں فکری نظموں نے بھی جگہ بنائی ہے۔ علامہ اقبال، حالی، جوش، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی نے بہت معیاری طویل نظمیں لکھی ہیں۔ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ ابلیس کی مجلس شورا کافی مشہور ہیں۔ اقبال: شکوہ جواب شکوہ ابلیس کی مجلس شورا، ساقی نامہ۔ حالی: برخارت، حب وطن، نشاط امید۔ علی سردار جعفری: نئی دنیا کو سلام، میرے خواب، بمبئی۔ ساحر لدھیانوی: اے شریف انسانوں، پرچھائیاں۔ دیگر طویل نظم کے شاعروں میں حرمت الکرام، نون میم راشد، اختر الایمان، وزیر آغا، جعفر طاہر، رفیق خاور، عبدالعزیز خالد، عمیق حنفی، قاضی سلیم قابل ذکر ہیں۔ معرہ نظم۔ معرہ نظم کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ اردو میں نظم معرہ کی روایت انگریزی شاعری سے منتقل ہوئی۔ شروع میں اسے غیر مخفی نظم کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں عبدالحلیم شرر نے مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم معرہ کی اصطلاح استعمال کی۔ جواب مقبول ہے۔ معرہ نظم کے اہم شعراء میں تفدیق حسین، میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، اختر الایمان، یوسف ظفر، مجید امجد، ضیاء جالندھری قابل ذکر ہیں۔ آزاد نظم۔ آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس کہتے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ فرانس غیر مساوی مصروں پر لکھی گئی ایک نظم تھی۔ حالانکہ اردو میں آزاد نظم میں بھی عروض کی پابندی کی جاتی ہے مگر اس کو قافیہ اور ادیب سے آزاد رکھا جاتا ہے۔ میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، سردار جعفری اور اختر الایمان آزاد نظم کے قابل ذکر شاعر ہیں۔ نثری نظم۔ یہ صنف مکمل آزاد صنف ہے اور اس میں وزن، ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی، لیکن شعریت کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے، اس لیے اسے نظم کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے چھوٹی بڑی لائنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ نظم آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے۔ سجاد ظہیر، زبیر رضوی، کمار پاشی، عتیق اللہ صادق اس صنف کے چند اہم شاعر ہیں۔ اردو کی اہم نظمیں۔ اردو نظم کے شعراء نے اردو ادب کو کچھ ایسی نظمیں دی ہیں جو رہتی دنیا تک اردو ادب اور خاص طور پر اردو شاعری لوگوں کی زبان اور دل میں جگہ بنانے کا موقع عنایت کرتی رہے گی۔ علامہ اقبال کی بچوں کی دعا یعنی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ حالی کی مسدس مد و جزر اسلام، مسدس حالی۔ نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ۔ حفیظ جالندھری کی شاہ نامہ اسلام۔ اختر شیرانی کی او دیس سے آنے والے بتا۔ ساحر لدھیانوی کی نظم تاج محل۔ جوش ملی آبادی کی نظم کسان اردو نظم کے شاہکار نمونے ہیں۔